محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ بھی اسی دین کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا لوگوں پر کہ ان میں سے ایک شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغام بر ہے، پیغام لے کر آنے والے ہیں، اور جب لے کر آنے والے کی اہمیت اتنی ہے تو اس پیغام کی اہمیت کتنی ہوگی۔ وہ اللہ کا دین اللہ کو کس قدر عزیز ہوگا کہ جس کو لانے والے کی اتنی شان ہے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی صحافی انٹرویو کرتا تو ان کی انٹروڈکشن کیا ہوتی، ان کا تعارف کیا ہوتا؟ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ہاں نا، اور یہ ہاشمی اور قریشی ہیں، اور یہ صادق اور امین ہیں۔ اس کے بعد کیا بولتا؟ نیک پاک ہیں، سنجیدہ ہیں، بہت صالح ہیں۔ اس سے زیادہ کیا تعارف کروا سکتا تھا؟ لیکن اسلام آنے کے بعد، پہلی وحی آ جانے کے بعد آپ کا تعارف کیا کروایا جا سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید و ولد آدم ہیں، آپ وہ ہیں کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارا تعارف، یہ ساری شانیں اس اسلام کے آنے کے بعد آئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین غالب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا ہے، جائے پہاڑ میں، لیکن پیارے حبیب آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں کہا۔ یہ اسلام کو خراش آ جائے، یہ پٹ جائے، یہ غالب ہو نہ ہو، لیکن آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ کا خون بڑا قیمتی ہے، آپ کا پسینہ بڑا خوشبودار ہے، یہ نہیں بہنا چاہیے۔ یہ فرمایا اللہ نے، یا یہ فرمایا وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا۔ اے میرے پیارے حبیب، دشمن کے مقابلے میں اکیلا ہی کھڑا ہو جا، لا تکلف الا نفسک، تیرا اکیلا نفس ہی مکلف ہے۔ ہاں، حرض المؤمنین، اپنی پیاری میٹھی زبان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ابھارو، ان کو کھڑا کرو، ان کو تیار کرو، ان کو ترغیب دلاؤ، جو آپ کے ساتھ آ جائیں ان کو لے لو، نہیں تو اکیلے ہی آ جاؤ۔ یا اللہ، میرے آنے سے کیا ہوگا؟ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، آپ کے بہانے سے میری مدد آ جائے گی، اور پھر اللہ کافروں کی یلغار کو روک دے گا۔ تو قاعدہ یہ نہیں کہ میرے پیارے پیارے حبیب پر اسلام قربان ہے، قاعدہ یہ ہے کہ میرے پیارے دین پر میرا پیارا حبیب قربان ہے، اور انہوں نے قربانی دے کر دکھائی۔ آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ طائف والوں نے اس اسلام پر آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، جسم سے خون نچڑ نچڑ کر جوتی میں آ کر جم گیا۔ 3 سال ابو طالب کی گھاٹی میں سارے ہاشمیوں نے گزارے، اور اس قید خانے میں کوئی پکی پکائی دال نہیں ملتی تھی،
کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، درختوں کے پتے اور گھاس بھی کھانا پڑتا تھا۔ اس اسلام کے لیے آپ نے غربت کاٹی، اس اسلام کے لیے آپ نے بھوک کاٹی، اس اسلام کے لیے آپ نے گھر چھوڑا، اس اسلام کے لیے آپ کا ماتھا پھوڑا گیا، آپ کا دانت مبارک توڑا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اس دین پر جب میرا پیارا حبیب قربان ہے اور فرماتے ہیں میں قربان چلا جاؤں، فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس اسلام پر قربان ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے بار بار زندگی دی جائے اور میں بار بار اس اسلام پر قربان ہو جاؤں۔ تو پھر وہ دین اللہ تعالیٰ کا اللہ کو کتنا عزیز ہوگا، وہ کتنا اہم ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی رب ذوالجلال کے نزدیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من و عن اللہ سے لے کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، وہ امین ہے، اور جو لے کر آتے ہیں جبریل وہ بھی امین ہے، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، اور اپنے عمل کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، فرماتی ہیں کسی نے قرآن پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لے، کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلقہ القرآن، آپ کا کردار قرآن ہے۔ جو آیت آ جاتی ہے، جو بطور حدیث رب ذوالجلال کا فرمان آ جاتا ہے، 1 انچ اس سے آگے نہیں جاتے۔ عمل کر کے دکھایا، اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پاس اللہ کا دین کتنا ہے۔ جتنا قدر دین زیادہ ہوگا اتنا آپ کے کامیابی کے چانس زیادہ ہوں گے، جتنا قدر دین کمزور ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی مدد کم ہوگی اور آپ ناکام ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، فتنے ہی فتنے، ہر طرف سر اٹھا کر بیٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی مرتدوں کا علاج کرو، جو دین چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ جو خالی زکوٰۃ چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کس دلیل کے ساتھ آپ قتال کرو گے؟ نماز وہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ان کا یہی ہے، نبی ان کا یہی ہے، کعبہ ان کا یہی ہے، تو خالی زکوٰۃ انہوں نے انکار کر دیا ہے تو ان سے آپ لڑائی کرو گے، گردن کاٹو گے؟ حضرت عمر بن خطاب جیسے جوشیلے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی گردن کس دلیل کے ساتھ کاٹو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے خون اور ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، اب ان پر دست درازی جائز نہیں رہے گی، تو آپ کس دلیل سے ان پر ہاتھ ڈالو گے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حدیث پوری پڑھو، جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور مال محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام، مگر دین کا حق لیا جائے گا۔ بدکار ہے تو رجم کیا جائے گا، قاتل ہے تو قتل کیا جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، دین ناقص ہو جائے تو ابو بکر صدیق کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں زمین کے نیچے ہوتا، میرے ہوتے ہوئے اسلام کا ایک پلر توڑ دیا جائے، دین ناقص کر دیا جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے ابو بکر اس کی گردن کاٹے گا۔ بات پیسے کی ٹکے کی نہیں ہے
کہ زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ آئے گا، نہیں دیں گے تو ہم بھوکے مریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین اسلام کا پلر توڑ دیا جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، کافر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کا دین چھین لیا جائے۔ جب دین چھن جائے گا تو پھر اللہ بھی اس کے خلاف لڑے گا، ہم بھی لڑیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بات ساری اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تیرے ساتھ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تیرے ساتھ ہے تو ساری کائنات کا اتحادی فوج بنا کر آ جائے، تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ اب اللہ تعالی یا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کافروں کے ساتھ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ یا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب اللہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ کافر اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے سود کھاؤ گے تو ہم جنگ کریں گے۔ اللہ بھی مسلمان سے جنگ کرے سود کی وجہ سے، کافر بھی جنگ کرے، تو اللہ کا فائدہ وہ اٹھائے گا نا۔ اگر اللہ کا دشمن مرے گا تو ہمارے دشمن کا بھی تو دشمن مرے گا۔ اللہ اگرچہ کافروں کے ساتھ نہیں، مگر اللہ جب بندے مومن سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کافر اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر کسی شہر میں جاتے ہیں، سوات چلے گئے، ثوابی چلے گئے، وہاں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، ایک سے الیگ سلیگ ہو گئی، دوستی ہو گئی، اب جب بھی جاؤ گے اس کو ضرور ملو گے، ہے نا؟ کیونکہ اور کسی سے اتنی دعا سلام بھی نہیں ہے۔ ایک کے ساتھ تھوڑی ہیلو ہائے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا، اس کو آپ ضرور ملو گے۔ اور اگر اس کے ساتھ کھاٹ پھاٹ ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، سب کو ملو گے، اس کو نہیں ملو گے، حالانکہ وہ آپ کا سب سے زیادہ واقف ہے، پھر اس کو نہیں ملو گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کا سب سے زیادہ واقف ہے، لیکن جب یہ بغاوت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس پر کافر کو مسلط کر کے اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کافر کے ساتھ ہو گیا، قطعاً نہیں۔ باپ بیٹے کو محبت کرتا ہے، بیٹا باغی ہو جائے تو ابا جوتی اتار کے مار دیتا ہے۔ اگر بیٹا کہے ابا کیا جوتی سے محبت مجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں، جوتی سے محبت نہیں ہوئی، جوتی تو تیری سزا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بطور جوتی مسلمانوں کے سر پہ مار دیتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اب امریکہ کی اللہ مدد کر رہا ہے یا ہندوستان کے کافروں کی مدد کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ ان کو بطور سزا مسلمانوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور اللہ کیسے ساتھ ہوگا؟ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ ہو۔ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کا دین تیری حفاظت کرتا ہے، تیری ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دین بتاتا ہے کہ سیکیورٹی کیسے کرنی ہے اپنی۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنا دفاع لے کر رکھا کرو، اپنے آپ کا دفاع ہمیشہ پاس رکھا کرو۔ اسلام کہتا ہے، اسلام تیری حفاظت کرتا ہے، اسلام تیری نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام تیری زبان کی حفاظت کرتا ہے، اسلام تیری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام تیرے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
اسلام مکمل دین ہے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سارے دین کھوکھلے دین ہیں, سارے دین ملاوٹی دین ہیں, ان میں کوئی بات اللہ کی ہے, کوئی بات ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اسلام خالص دین ہے, اور اسلام تمام شعبہ ہائے زندگی پر بھی حاوی ہے, اور جسم کے تمام اعضاء کے صحیح استعمال کا بھی طریقہ بتاتا ہے, اور پوری زمین کے ہر علاقے کے لیے بھی وہ کافی ہے, اور قیامت تک کے تمام حالات کے لیے بھی کافی. اسلام نمازوں کے اوقات بتاتا ہے سورج اور چاند کے حساب سے, اور سورج اور چاند ساری دنیا میں ہوتا ہے. انگریزی تاریخ کے حساب سے وہ چلے گا جو تھوڑا پڑھا لکھا ہو, جو جنگلوں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, جزیروں میں رہتا ہے, وہ اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا. جو سکول میں نہیں پڑھا وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا. سورج سب کو نظر آتا ہے, اس سے ٹائم بنتے ہیں. چاند سب کو نظر آتا ہے, اس سے مہینے بنتے ہیں, اور اللہ کے دین پہ عمل کر سکتا ہے. رمضان آئے گا روزے رکھ لے گا, سورج زوال ہوگا تو ظہر پڑھ لے گا, ایک مثل ہوگا تو عصر پڑھ لے گا, غروب ہوگا تو مغرب پڑھ لے گا. تو تمام حالات کو بھی شامل ہے, اور تمام زمین کے ٹکڑوں کو بھی شامل ہے, اور تمام اوقات کو قیامت تک کے لیے شامل ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں اسلام ایکسپائر ہو جائے. آپ کی آنکھ ہے, اللہ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنوں سے کہو غیر محرم نظر آئے نظر نیچی کر لیا کرو, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد دیے ہیں, اس کا طریقہ اسلام بتاتا ہے. جیسے موبائل فون ہے, جیسے فیکس مشین ہے, جیسے کمپیوٹر ہے, اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ اس کو چلانا کس طرح ہے. یوں کرو گے تو بیٹری لگے گی, یوں کرو گے تو چارج ہوگا, اس طرح کرو گے تو کال جائے گی, اس طرح کرو گے تو میسج ہوگا. اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے, اس کی کئی زبانوں میں. اور اگر آپ کتاب لے لو نوکیا کی اور چلاؤ اس کے ساتھ سیمسنگ کا موبائل, چلے گا. جہاں کہا ہے اس طرح کھولا جائے اس کو نوکیا کی کتاب کے مطابق سیمسنگ کو کھولنے لگ جاؤ. یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی پروڈکٹ انسان پر اللہ کی کتاب کی بجائے کسی اور طریقے کو نافذ کیا جاتا ہے. اس انسان کے ساتھ کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ نے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. انسان بھی فطرت کا کرشمہ ہے, اور رب ذوالجلال کا دین بھی دین فطرت ہے, اور اس کی سائنس کے عین مطابق ہے, اس لیے اس کے مطابق چلے گا, بہترین چلے گا. آنکھ کی حفاظت کا بتایا, تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کے ساتھ خیانت کرنے سے منع فرمایا. زبان لگائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. او ایمان والو اللہ سے ڈرو, زبان سیدھی رکھنا, اس کے ساتھ آل فال نہیں بولنا, زبان کو کی حفاظت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دینا. یہ دماغ, یہ زبان اور آنکھ آرڈر پاس کرتی ہے یا لیتی ہے دماغ سے. دماغ سوچتا ہے, دل سوچتا ہے, اس کے بارے میں 10 آیات ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. اللہ کے قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے؟ اس کو بنایا, اس کی جگہ بتائی, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, دل سے کون سے کام کرنے ہیں.
دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دل میں اللہ سے امید اور توکل ہونا چاہیے، دل میں اسلام کی ترویج اور غلبے کے منصوبے بننے چاہیے۔ چوری کے، ڈکیتی کے، ملاوٹ کے طریقے دل کے ساتھ نہیں سوچنے، اس دل کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ مسلمانوں میں غلبہ کیسے آئے گا، کفر مغلوب کیسے ہوگا، اللہ کے دین کی دعوت کیسے پھیلے گی۔ یہ دل اس کے لیے بنایا ہے، قرآن اس پر غور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا استعمال بتایا، ہاتھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پاؤں کے ساتھ کہاں چل کر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص چل کر آتا ہے اور وہاں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس راستے کے بدلے اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ سب آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جو وقت پر آتے ہیں وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو لیٹ آتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو وقت پر آتے ہیں وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے اس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ چلنے کا طریقہ بتایا، میں کہتا ہوں لباس کا طریقہ بتایا، اور جو کچھ بتایا، جتنی پابندیاں لگائیں وہ پابندی لگائی جو نیسیسری تھی، جس کے بغیر تیرا نقصان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیاں ایسے ہیں جیسے باپ بچے پر پابندیاں لگاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں پر پابندیاں لگاتے نہیں؟ بیٹا عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، برف کا گولا نہیں کھانا، چنگم نہیں کھانی، ہاں نا، یہ بازار کی بنی ہوئی چیزیں مت کھاؤ، بیٹے تیری عمر چھوٹی ہے سائیکل مت چلاؤ۔ یہ سب پابندیاں آپ اس کی خیر خواہی کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ ابا پیار تو بہت کرتا ہے لیکن کچھ کرنے نہیں دیتا، نہ کچھ کھانے دیتا ہے، پیار بھی بہت کرتا ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جب اتنا پیار ہے تو اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ بھی وہی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ بچے اور ابے کی عقل میں اتنا فرق نہیں، دونوں مخلوق ہیں، بس وہ 4 دن پہلے پیدا ہو گیا، 4 دن بعد میں پیدا ہو گیا، لیکن خالق اور مخلوق کی بصیرت میں بہت فرق ہے۔ وہ سچی محبت کرتا ہے، وہ جہاں جہاں پابندیاں لگاتا ہے ٹھیک ٹھیک لگاتا ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے پابندیاں ٹھیک تھیں، اور تو مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ پابندیاں ٹھیک تھیں۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک ایک پابندی وہاں لگائی جہاں تیرا فائدہ تھا، بحیثیت مجموعی۔ ذاتی طور پر تو چور سمجھتا ہے چوری کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے کہ میرا فائدہ ہے، لیکن بحیثیت مجموعی چوری کا نقصان ہے، کیونکہ چور کا رب بھی اللہ ہے اور جس کا مال چرایا جاتا ہے اس کا رب بھی اللہ ہے، اس لیے اس نے اس کا بھی سوچنا ہے، تیرا بھی سوچنا ہے۔ جس کا 2 کروڑ کا مال چرایا گیا وہ کہتا ہے مجھے نظر آ جائے تو میں چھوڑوں گا نہیں، گردن کاٹوں گا اس کی، اور جو چور ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں نظر آؤں گا ہی نہیں، میں کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی واپس کر، ہاتھ کاٹو، گردن نہیں کاٹو، کیونکہ اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے۔ تو عزیز بھائیو، پیٹ میں کیا ڈالنا ہے؟ حلال ڈالنا ہے، حرام نہیں ڈالنا، اسلام بتاتا ہے۔ تھوڑا ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، اسلام بتاتا ہے۔ فرمایا بحسب امرئ مسلم لقیمات یقمن صلبہ، مومن کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس کے اس کی کمر سیدھی رہے، بس اس سے زیادہ اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ آج تمام بیماریوں کی وجہ، تقریباً تمام بیماریوں کی وجہ بسیار خوری ہے، تقریباً۔ شوگر ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے،
بچوں کو شوگر ہو رہی، جوانوں کو ہو رہی، اس لیے کہ روٹی چاول ہر چیز جب ہضم ہوتی ہے تو گلوکوز بن جاتی ہے، اور گلوکوز کو ڈیل کرتا ہے لبلبا۔ ایک کوک کے کپ میں، گلاس میں تقریباً 22 چمچ چینی کے ہوتے ہیں، اور آپ کی ضرورت 17 چمچ ایک دن میں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ ایک اگر پی لے تو سارا دن کچھ نہ کھایا جائے، وہ کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے۔ لیکن ہم تو پیتے ہی سیر ہونے کے بعد ہے، ہم تو پیتے ہی سیر ہونے کے بعد ہے، تو وہ بسیار خوری بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ لبلبا ہار جاتا ہے اور شوگر جیت جاتی ہے۔ جتنی شوگر جائے گی اتنا اس کو لبلبا کو اتنی انسولین بنانی ہے، اس کی کوئی حد ہے، تیرے کھانے کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی محدود ہے، لیکن تیرے کھانے کی کیپیسٹی محدود نہیں ہے۔ تجھے جو بھی کہے آؤ چائے پی لو، تو نے کہا بالکل لے کر آؤ، تو نے بعد آنا نہیں، نتیجہ کیا؟ وہ بیچارہ ہار جاتا ہے، جب وہ ہار جاتا ہے انسولین نہیں بناتا، تجھے شوگر ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کان لا محالہ، اگر چند لقموں سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو پھر ثلث لطعامہ و ثلث لشرابہ و ثلث لنفسہ، پیٹ کے 3 حصے کر، ایک حصہ پانی سے بھر لے، ایک حصہ کھانے سے بھر لے، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دے۔ لیکن اگر چھوٹا پیٹ ہے تو ایک حصہ چھوٹا ہوگا، اگر بڑا پیٹ ہے تو ایک تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، اور وجہ اس کی بڑا کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ کھانے سے۔ یاد رکھو، دماغ میں ایک سب کانشیس کا حصہ ہوتا ہے جو جسم کی پوری گورننگ کرتا ہے، جسم کو کیا چاہیے اس کو فراہم کرتا ہے۔ جسم کو شوگر چاہیے، جسم کو آئرن چاہیے، جسم کو گولڈ چاہیے، جسم کو سلور چاہیے، جسم کو فائبر چاہیے، وہ گردے کو آرڈر کرتا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز کھائی جس میں یہ چیزیں ہوئیں تو فلاں فلاں کو چاہیے دینی۔ وہ حصہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کونیوں سے چلنا شروع کریں تو کونی سخت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس کو استعمال کریں اس کو پھٹ جانا چاہیے، مگر وہ زیادہ بہتر مضبوط ہو جاتی۔ کون کرتا ہے؟ یہ ایک خودکار سسٹم اللہ نے بنایا۔ تو جب ہم بہت کھاتے ہیں تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ یہ بعد نہیں آتا، اس لیے کیپیسٹی بڑھا دو پیٹ کی، وہ بڑھانے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ پٹھو لگ جاتا ہے، پٹھو پیچھے لگتا ہے، یہ آگے لگتا ہے۔ پھر وہ اگر کسی کو کہو کہ تم 20 25 40 کلو لے کر چلو گے تو کوئی نہیں مانے گا، مگر وہ 60 کلو لے کر چل رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ نتیجہ، جو بلڈنگ ایک منزل کے لیے بنائی جائے اس کا سریا تھوڑا ہوتا ہے نا، اور جو 10 منزلوں کے لیے بنائی جائے اس کا سریا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا جسم تو بنا ہے مخصوص وزن کے لیے، اور جب اس پر کئی منزلیں آپ چڑھا دو گے تو نتیجہ اس کی فاؤنڈیشن کمزور ہو جاتی ہے، کھڑا کھڑا گر جائے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتاتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر ہے، 60 سال، تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، نماز پڑھی ہے تہجد کی 3 سورتیں 5 پارے تقریباً قیام میں پڑھے ہیں، اور تقریباً اتنا ہی رکوع کیا ہے، تقریباً اتنے ہی سجدے کیے ہیں۔ بتاؤ آپ میں سے کڑی الجوان اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ کبھی لمبا سجدہ کر کے دیکھنا، لمبا رکوع کر کے دیکھنا، پھر آپ کو اندازہ ہو آپ کہاں کھڑے۔ گھڑی پر دیکھ کر دیکھنا میں کتنے منٹ رکوع کر سکتا ہوں،
بقرہ، آل عمران اور نساء 3 سورتیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تقریباً رکوع بھی اتنا لمبائی تھا اور تقریباً سجدہ بھی اتنا لمبائی تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی، میں مطلب ایک رب کی شریعت کا میڈیکل سے لاجک بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے۔ اللہ آپ کے لباس کے بارے میں بتاتا ہے، سبحان اللہ، مرد ہے تو شلوار اونچی رکھا کر، عورت ہے تو شلوار نیچے رکھا کر۔ جس طرح انسولین اور شوگر دونوں ملے تو طاقت آتی ہے، ایسے ہی وٹامن ڈی اور کیلشیم ملے تو ہڈی میں جاتا ہے، ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ صرف کیلشیم سے فائدہ نہیں ہوتا، دونوں ہونے چاہیے۔ اور وٹامن ڈی کا سب سے بہترین اور اچھا اور سستا ذریعہ یہ دھوپ ہے، صبح کی دھوپ اور شام کی دھوپ۔ جس کی شلوار اونچی ہے وہ اپنا کام کاج کر رہا ہے، اس کو سب چیزیں مل رہی ہیں، اور جس کی نیچے ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس وقت مجھے ایک میڈیکل کا بتاتا ہے آدمی، کہتا ہے جتنا وٹامن ڈی اب بکتا ہے زندگی میں نے کبھی نہیں بیچا۔ یہ شاخسانہ ہے آپ کی پتلونوں کا، پورا جسم ڈھانپ لیا، اور دھوپ آئی نہیں، پھر فلیٹوں میں رہنا، دھوپ لگتی نہیں۔ اور عورت، سبحان اللہ، عورت کو وٹامن ڈی لینے کے لیے دھوپ لینے کی ضرورت نہیں، اس کی نسوانیت میں اللہ تعالیٰ نے وٹامن ڈی رکھا ہے۔ جب تک اس کی پروڈکٹیو عمر ہے اس کو وہاں سے وٹامن ڈی ملتا ہے، جب اس کا پردہ اتر جاتا ہے تو اس کو دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت بھی مل جاتی، باہر نکلنے کی اجازت بھی مل جاتی، اس کو پھر وہاں سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہی اس کو زیادہ جانتا ہے، وہی اس کے لیے ٹھیک قانون سازی کر سکتا ہے۔ اور ابھی BBC لندن کی رپورٹ آئی ہے، میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتلونوں والوں کی بچے جننے کی صلاحیت 14% کم ہو جاتی۔ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، میں اب یہاں نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا عزرت المومن نصف الساق، مرد کی شلوار آدھی پنڈلی پر۔ سبحان اللہ، انہوں نے اتنی بات کی تھی، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پتلون والا اوپر کر ہی نہیں سکتا، اوپر کرتا ہے تو پھر اس کی پتلون کی وہ بات نہیں رہ جاتی، وہ کرتا ہے بیچارہ نماز کے لیے، پھر نیچے کر لیتا ہے، اور پھر استدلال کرتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں چادر اوپر کرتا رہتا ہوں مگر بوڑھا ہو گیا ہوں، پیٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے تو نیچے ہو جاتی ہے، تو یہ جو کبھی ہو جاتی، فرمایا جب تو کرتا رہتا ہے اور وہ کبھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تجھے گناہ نہیں ملے گا، اور یہ جان بوجھ کر سیدھا کر کے نیچے کرتا، کہتا میں ابوبکر صدیق ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سا شعبہ ہے جس میں میرا اسلام آپ کو بتاتا نہ ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، واضح قانون بنا دیے، بتا دیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اب سیدھا سا جواب ہے حرام ہے، بس۔ لیکن یہ جواب نہیں دیا اللہ نے، کیا فرمایا؟ قل، ان سے کہہ دو، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، نقصان فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے آگے ڈیش ڈیش خالی جگہ چھوڑ دی۔ تم خود سوچو کہ اس کو حلال ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے۔ قانون بنا دیا کہ میں نے جہاں بھی حرام کیا ہے وہ تیرے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اور جہاں بھی اجازت دی ہے وہ تیرے لیے مفید ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہے۔ بلا وجہ کی پابندی اسلام نہیں لگاتا، اور جس قدر زیادہ سے زیادہ حریت اور آزادی اسلام والے مسلمان استعمال کرتے ہیں اتنی کسی دین میں نہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑا پہننے کو،
عیسائی کا راہب کہتا ہے بالکل جائز نہیں ہے، اسلام کہتا ہے جائز ہے۔ اس کا دین تنگ ہے کیونکہ اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ یہ دین سب سے زیادہ آزادیاں دینے والا، اور پھر تیری دنیا کی بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، تیری قبر کی بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، تیرے حشر کی بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، تیری جنت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ نہ صرف اس جہان میں بلکہ ہر لحاظ سے ہر جگہ۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تو آ جا، اس اسلام کی حفاظت کر، اللہ تیرے سارے بارے نیارے کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے تیری ساری کسریں نکال دے گا۔ اس کو پریورٹی، اس کو ترجیح دو سارے کاموں پر۔ کچھ ہو جائے، کون ناراض ہوتا ہے؟ ہو جائے، شادی بیاہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ رسم کرنی، ہم نے وہ کرنی، ہم نے اسلام کو نہیں دیکھنا، ہم نے من مانی کرنی ہے۔ نہیں، ڈٹ جاؤ وہاں پر کہ میں نے اسلام پر آنچ نہیں آنے دینی۔ اسی میں خیر ہے، اس میں تیری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام پر جینے مرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا